در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہاں یہ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آخری شعر آج کے اس درس کا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں گرنہ آ نام اشتقا کے دوزخ است، پس چرا دروے مذاق دوزخ است۔ اچھا، یہ لفظ منافق ہے، اس منافق میں دوزخ جیسی چنگاریاں اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں جب اس کا مشتق من ہو، یعنی جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ دوزخ نہیں ہے نا، تو پھر اس لفظ میں دوزخ کی آگ کیوں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں پس چرا دروے مذاق دوزخ است۔ اللہ ونی حضرات، تو اس کا جواب اتنا ہی وہ دیتے ہیں جناب رومی، چونکہ لفظ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لفظ منافق نفاق یہ خود دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو جو شاید دوزخ کی طرف لے جانے والی ہو اس میں دوزخ ہی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو جنت کی طرف لے جانے والی ہو اس میں جنت ہی کی فضا ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ تڑپتے ہیں وہ اس لیے تڑپتے ہیں کہ جانا تو جہنم میں ہے، اور جو خوش ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جانا تو جنت میں ہے۔ سو اس لیے وہ فرماتے ہیں حضرات گرامی، زشت یہ ای نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب جز، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست۔ کڑوا پانی دریا سے لے کے برتن میں ڈالو تو برتن کا کیا قصور ہے؟ برتن کا کیا قصور ہے؟ پانی پیو تو کڑوا، تو آپ برتن توڑ دیں اور پھر وہیں سے بھر کے لائیں، پھر کڑوا، تو کتنے برتن توڑو گے؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پانی لایا کہاں سے ہے؟ برتن کا قصور نہیں ہے، جہاں سے پانی آیا ہے وہ ماخذ تلاش کرو، وہ منفذ تلاش کرو، وہ مرکز تلاش کرو، وہ مبدا تلاش کرو، وہ ماخذ تلاش کرو۔ پانی کہاں سے آیا؟ اے منافق، جب تم لفظ منافق نفاق کی کیفیت سن کر تم تو تڑپتے ہو، تو یہ ہمارے منہ سے یہ آگ کا گولا نہیں چھوٹا، بلکہ یہ جہنم کی آگ اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ تم لفظ دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جہنم کے انگارے دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے تم۔ یہ ساری بات کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اچھا، ایک سوال ہے یار، ذہن میں رکھو، اس منافق نے سجدہ نہیں کیا؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، اس نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی، لمبا رکوع نہیں کیا، یہ بندگی نہیں تو کیا ہے؟ یہ بندگی نہیں تو کیا ہے؟ تو اس بندگی نے زندگی کیوں نہ دی؟ اس بندگی سے زندگی کیوں نہ ملی؟ معلوم ہوا بندگی تیری صورت ہے بندگی کی، یہ بندگی یہ سجدہ، یہ بندگی کی ایک رسم ہے، ایک صورت ہے۔ دیوار پر ایک تصویر بناؤ، وہاں ایک سر بناؤ، اس میں آنکھیں رکھو، اس میں ناک لٹکاؤ، دو کان چپکاؤ، بڑی سی داڑھی رکھو، خوبصورت زلف بناؤ، اور ناک رکھو موٹی سی، پھول لے کر اس کی ناک کے ساتھ رکھو۔ باہر سے کوئی آ جائے، وہ پوچھیں صوفی جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ صوفی کرے کیا؟ اس طرح دیکھو، نہیں سمجھے میرا خیال ہے۔ ایک مولانا تھے بقا محمد، اونچا سنتے تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، تو وہ عید کی جزاک اللہ عید کی نماز پڑھانے لگے
تو 3 تکبیریں کہیں انہوں نے، 3 تکبیریں کہنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں لوگوں کو پتہ بھی لگا کہ نہیں، کچھ سمجھے بھی کہ کسی تک آواز پہنچی کہ نہ پہنچی، تو بیچارے خود چونکہ بہرے تھے نا، تو وہ ممبر پر چڑھ گئے، تو وہ پنجابی طرز میں کہنے لگے او کوئی پتہ لگائے کہ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بہرا دوسرے کو بہرا سمجھتا ہے اور منافق دوسرے کو منافق سمجھتا ہے، اور مومن دوسرے کو مومن سمجھے نہ سمجھے گمان نیک رکھتا ہے۔ کافر دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، منافق دوسرے کو منافق سمجھتا ہے، مومن ناواقف کو مومن نبی سمجھے تو گمان نیک کرتا ہے، منافق نہیں کرتا۔ تو چونکہ اس نے نماز جو پڑھی، اب جو اس نے یہ رکعت، قیام، سجود، قعود، تلاوت، عبادت، تصویر بناؤ ایک کاغذ پر بنا کے اس کا ناک کے سامنے پھول رکھو، اور پھر خود سونگو، جو باہر سے آئے گا وہ پوچھے گا کیا کرتے ہو میاں؟ میں دیکھتا ہوں مجھے خوشبو آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں آ رہی؟ بیوقوف، اس کو اس لیے خوشبو نہیں آ رہی کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، اس کے اندر دماغ نہیں ہے۔ اور روح ہو اور دماغ نہ ہو، روح ہو اور عقل نہ ہو، روح ہو اور ادراک نہ ہو تو خوشبو پھر بھی نہیں آتی۔ روح کے ساتھ عقل میں ادراک میں ایمان کی قوت یہ موجود ہو تو خوشبو آنے لگتی ہے۔ دیوار پر تصویر دیکھ کے پھول اس کے ناک کے ساتھ لگاؤ، خوشبو نہیں آئے گی، چونکہ اس میں عقل نہیں، اس میں روح نہیں ہے۔ جب روح نہیں تو سمجھے گا کیا؟ تو اے منافق تو نماز پڑھ، تیری نماز میں خوشبو نہیں، چونکہ اس میں روح نہیں۔ وہ روح کیا ہے؟ میرے محبوب کے ادب اور عشق نہیں ہے، تیرے دل میں میرے محبوب کا نہ ادب ہے نہ عشق ہے، اس لیے تیری نماز بے روح ہے، اور بے روح نماز رسم نماز، تصویر نماز، شکل نماز ہے، عین نماز نہیں۔ اور جو عین نماز نہیں وہ بندگی نہیں، اور جو بندگی نہیں اس میں زندگی نہیں ہے۔